Technical Riyan Kalpi. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس وقت ہم جن مسائل سے دوچار ہیں وہ ہمارے دانشوروں سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ ایک طرف ہماری قوم کا حال یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر امت مسلمہ کو کچلا جا رہا ہے، دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، معاشی طور پر مسلمان کو انتہائی نیچے سے نیچے سطح پہ لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ علمی سطح پر مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ جو لوگ راستے صاف کرتے ہیں ان سے زیادہ مسلمانوں کی علمی پوزیشن کم ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، بڑی معذرت کے ساتھ اگر میرے جملے برے لگے تو معاف کرنا، اس وقت تو پوری دنیا کے اندر اگر لاجوں میں سب سے زیادہ کسی کی بیٹیاں بیچی جا رہی ہے تو وہ مسلمانوں کی بیٹیاں بک رہی ہے، مسلمانوں کی آبرو بک رہی ہے۔ برقع پہن کر کے مسلم بیٹیاں سگنلوں پر بھیک مانگ رہی ہے، مسلمانوں کو غلام بنانے کی تیاری کی نہیں جا رہی ہے، بلکہ مکمل منصوبہ تیار کر لیا گیا ہے کہ آئندہ چند سالوں کے اندر قوم مسلم کو غلامی کی زنجیروں کے اندر جکڑ دیا جائے۔ آنے والی نسلوں کا حال اللہ رحم و کرم فرمائے کہ اللہ اکبر ہماری نسلیں آزاد رہ بھی سکے گی یا نہ رہ سکے گی۔ اللہ اکبر، ان سارے حالات کے اندر جبکہ مسلمان لٹ رہا ہو، جبکہ مسلمان پٹ رہا ہو، جبکہ مسلمان تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہو، جبکہ مسلمانوں کو کوئی جائے پناہ نہ ہو، جائے امان نہ ہو، ایسے وقت میں اس امت کو عزت و وقار کے ساتھ زندگی گزارنے کی راہ کیسے مل سکتی ہے؟ امت کو تباہی کے دہانے سے نکال کر کے کامیابی کی شاہراہ پر کیسے گامزن کیا جا سکتا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر اس فلسفے کو گزشتہ صدی میں کسی نے بیان کیا ہے تو وہ امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث بریلوی کی ذات ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، امام سے محبت اس لیے کی جاتی ہے، امام کے تذکرے اس لیے کیے جاتے ہیں کہ امام احمد رضا نے جتنے عناوین پر محنت کی ہے ان سارے عناوین کی جان، اللہ اکبر، جو ہماری دنیاوی اور اخروی کامیابی کے لیے صرف ایک عنوان کافی ہے۔ امام احمد رضا نے ہر عنوان پر محنت کی، وہ مصلح بھی ہیں، وہ فقیہ بھی ہیں، وہ محدث بھی ہیں، وہ مفکر بھی ہیں، وہ مدبر بھی ہیں، وہ اپنے وقت کی عظیم خطیب بھی ہیں، وہ اپنے وقت کی عظیم ادیب بھی ہیں، وہ اپنے وقت کی عظیم شاعر بھی ہیں، وہ اپنے وقت کی عظیم ماہر علوم ارضیات بھی ہیں، علوم فلکیات بھی ہیں، ریاضی کے علوم کے بھی ماہر ہیں، سائنسی علوم کے بھی ماہر ہیں، علم تصوف کے بھی ماہر ہیں۔ وہ کم و بیش 108 علوم و فنون کی ماہر شخصیت ہے جس کو امام احمد رضا کہا جاتا ہے۔ لیکن امام احمد رضا نے کسی فن میں بالکل جان ڈال کر یا جان فشانی کے ساتھ محنت نہیں کی ہے۔ امام احمد رضا کے لیے یہ سارے علوم بس یوں ہی روا روی کی بات ہے، امام کو اس میں ناز نہیں ہے۔ امام احمد رضا کے لیے اللہ اکبر، اگر زندگی کا کوئی عنوان ہے، امام کی زندگی کا کوئی عنوان ہے اور جس عنوان پر امام احمد رضا ناز کرتے ہیں وہ کوئی اور عنوان نہیں ہے، وہ عشق مصطفیٰ ہے، وہ محبت رسول ہے، وہ حضور کی عظمت ہے، وہ حضور کی چاہت ہے، وہ حضور کی بارگاہ میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ ہے۔ اسی لیے تو امام احمد رضا اپنی کسی نسبت پہ ناز نہیں کرتے بلکہ نسبت عشق رسول پہ یوں ناز کرتے ہیں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت۔ یہ ایک ایسا عنوان ہے، آج ہماری قوم کا جوان ہراساں ہے، ہماری قوم افسردہ ہے، حکومتیں آتی ہے بدل جاتی ہے، ہر آنے والا پیروں تلے کچلنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں نہ کوئی سیاسی آدمی ہوں اور نہ کسی سیاسی پارٹی سے میرا تعلق ہے، لیکن اتنا ضرور کہوں گا، دنیا
دنیا کی کوئی سیاسی پارٹی مکمل طور پر مسلمانوں کے حق میں مفید نہیں ہے. کوئی زیادہ نقصان دہ ہے, کوئی کم نقصان دہ ہے, البتہ نقصان دہ سب ہے. لیکن اللہ ہماری قوم دیکھ رہی ہے ہمارے مسائل کا حل کہاں ہے, ہمارے مسائل کا حل کہاں ہے. ہمیں روٹی کپڑا مکان کہاں ملے گا, ہمارے مسائل کا حل کہاں ملے گا, ہمارے بچوں کا مستقبل کہاں سدھرے گا, عزت کی زندگی کہاں ملے گی, وقار کی زندگی کہاں ملے گی, لٹتی ہوئی آبروؤں کو امان کہاں ملے گی, چلتے ہوئے مکانات کو امان کہاں ملے گی. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں دنیا کا کوئی سیاسی اسٹیج ہماری زندگی کو امان نہیں دے سکتا. کل بھی مسلمانوں کو عزت ملی تھی مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں میں آنے سے, اور آج بھی مسلمانوں کو عزت ملے گی مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں میں آنے سے. ان سے نسبتوں کو مضبوط کرنے کے بعد ایک ذلیل انسان بھی عزت والا ہو جاتا ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, آپ اندازہ کریں ان کے قدموں میں آنے سے عزت کیسے ملتی ہے, ان کے قدموں میں آنے سے وقار کیسے ملتا ہے, ان کے قدموں میں آنے سے عروج کیسے ملتا ہے. اچھی طرح یاد رکھنا, اللہ اکبر, کیسر و کسریٰ کے تاجدار بننے والی قوم کا مستقبل آپ نے دیکھا جو کبھی جنگلوں میں بکریاں چرا نہیں سکتے تھے. اللہ اکبر, جب مصطفیٰ جان رحمت کی نسبت نصیب ہوئی تو وہ کیسر و کسریٰ کے تاجدار بن گئے. اس کا اعتراف حضرات صحابہ کرام کو تھا. اسی لیے تو اللہ اکبر سیدنا فاروق اعظم اپنے دور خلافت کے اندر جب مکہ المکرمہ کی طرف سفر کرتے ہیں, حج کے لیے جاتے ہیں, تو تہامہ کی وادیوں کے قریب آتے ہیں تو فاروق اعظم اس وادی کو دیکھ کر کے رونے لگتے ہیں. میں اپنے جوانوں کی بھرپور توجہ چاہتا ہوں, میں اپنی قوم کی ماں اور بہنوں کی بھرپور توجہ چاہتا ہوں. اے خاتون جنت کی کنیزوں, آپ کی بھی بڑی ذمہ داری ہے. میرے بھائیوں, آپ کی بھی بڑی ذمہ داری ہے. سیدنا فاروق اعظم جب تہامہ کی وادیوں کے قریب سے گزرے ہیں تو آنکھوں میں آنسو آنے لگے ہیں, رونے لگے ہیں. کسی نے پوچھا امیر المومنین بے سبب رونا سمجھ میں نہیں آتا, آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی وادی ہے جس میں میں بکریاں چرانے کے لیے آتا تھا, میں اونٹ چرانے کے لیے آتا تھا. اور میری کیفیت یہ تھی, ایک دن میرے ابا نے مجھ سے کہا کہ اونٹوں کو ایک قطار میں کھڑا کرو. میں نے اونٹ ایک قطار میں کھڑا کیا تو اللہ اکبر, پہلا اونٹ کھڑا کر کے دوسرے کی طرف گیا تو دوسرا اونٹ بھاگ گیا, جو دوسرا لایا تو پہلا بھاگ گیا, تیسرا لایا تو دوسرا بھاگ گیا. اسی طرح کرنے میں دیر ہو گئی. میرے والد نے ناراض ہو کر میرے سینے پہ ایک مکہ مارا, اس لیے کہ فاروق اعظم کا خاندان اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی سفارتی معاملات کی ذمہ داریاں نبھایا کرتا تھا. شبلی نعمانی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, اور بھی مصنفین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ اکبر, فاروق اعظم کا خاندان اسلام کی آمد سے قبل جو ہے ملکوں کے درمیان سفارتی تعلقات کے حوالے سے جو ہے وہ کوشاں رہا کرتا تھا. یہ بڑا خاندان جو ہے وہ سیاسی معاملات میں درک رکھتا تھا. اللہ اکبر, فاروق اعظم کے والد کو خطاب کو غصہ آیا اور انہوں نے مکہ سینے پہ مار کے کہا کہ تو خطاب کا بیٹا ہے اور تیرے اندر اتنی صلاحیت بھی نہیں ہے کہ تو 3 اونٹوں کو ایک قطار میں کھڑا کر سکے. 3 جانوروں کو ایک قطار میں کھڑا کرنا تیری صلاحیت نہیں ہے. فاروق اعظم رو کر کہتے ہیں جب تک دامن مصطفیٰ نہ ملا تھا 3 جانوروں کو صف میں کھڑا نہیں کر سکتا تھا. مصطفیٰ جان رحمت کی نسبت کیا مل گئی, ہزاروں انسانوں کو ایک صف میں کھڑا کر دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عدالت فاروق اعظم. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, پتا چلا کہ مصطفیٰ جان رحمت کی نسبتیں انسان کو کتنا بلند کرتی ہے. کیا آپ کو مکے کی تاریخ پتا نہیں؟ وہ بلال اللہ اکبر جو غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے, لیکن جب مصطفیٰ جان رحمت کی محبت سے سرشار ہوئے تو وہی بلال کعبے کی چھت میں نظر آ رہے ہیں اور کعبہ ان کے پیروں کے نیچے نظر آ رہا ہے. اللہ اکبر, یہ بلند کون عطا کرتا ہے؟ بلکہ کعبے کی چھت تو اپنی جگہ, یہ بھی دنیا سن رہی ہے مصطفیٰ جان رحمت سے کہ صبح میرے آقا بلال سے کہتے بلال آج رات میں جنت گیا تھا تو میں نے اپنے آگے تیرے پیروں کی آہٹ کو سنا ہے. آخر وہ کون سی چیز ہے جو بلال کو جنت میں مصطفیٰ جان رحمت
کے آگے چلا رہی ہے، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، بحیثیت غلام آگے چلا رہی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، ماننا پڑے گا وہ نسبت مصطفیٰ ہے، وہ محبت رسول ہے، وہ عشق رسول ہے۔ امام احمد رضا نے پوری زندگی یہی فکر دی کہ تم سب سے کٹ کر اپنے آقا کے ہو جاؤ، حضور سے ایسا عشق کرو، حضور سے ایسی محبت کرو جیسی محبت کرنے کا حق ہے، حضور سے ایسا عشق کرو جیسا عشق کرنے کا حق ہے۔ اور صرف تم ہی عاشق رسول مت بنو، بلکہ اپنے بچے بچے کے دل میں محبت رسول پیدا کرو، عشق رسول پیدا کرو۔ امام احمد رضا نے ساری زندگی یہی درس دیا۔ وہ اپنے وقت کا کیسا عاشق رسول تھا کہ جو سوتا تھا تو بھی محبت رسول میں ڈوب کر اور اپنے وجود کو بشکل محمد کر کے جو ہے وہ اللہ اللہ سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر کونی کو باہر نکال کے کمر کو سمیٹ کر پیروں کو سمیٹ کر کہ بشکل محمد بن جائے۔ اور پھر کہتے بھی ہیں کہ میں نے حدیث پاک میں پڑھا ہے کہ جب کوئی اس شکل سے سوتا ہے تو ہزاروں فرشتے اس وقت کھڑے ہو کر اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، صرف ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، اگر مصطفیٰ جان رحمت کی نام کی شکل انسان اپنے وجود کو دے دے تو سونے والے پر ہزاروں فرشتے پہرا دیتے ہیں۔ آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں، اگر جسم کو سوتے وقت بشکل محمد کی شکل دے دے تو ہزاروں فرشتے تمہاری حفاظت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر انسان اپنے کردار کو مصطفیٰ جان رحمت کے کردار میں مکمل ڈھال لے تو دنیا کی کون سی طاقت ہے جو تمہارا بال بیکا کر سکتی ہے، تمہاری طرف آنکھ اٹھا سکتی ہے۔ یاد رکھنا، انقلاب آوارہ لوگوں کے ذریعے سے نہیں آتا، انقلاب عیاش لوگوں کے ذریعے سے نہیں آتا، انقلاب زانی اور شرابیوں کے ذریعے سے نہیں آتا، انقلاب تو عاشقوں کے ذریعے سے آتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت کا سب سے بڑا کارنامہ یہی ہے کہ انہوں نے امت محمدیہ کے دل میں عشق رسول کی جو چنگاری 1857 کے بعد بجھانے کی کوشش کی گئی تھی، میرے امام نے از سر نو اس کو ہوا دے کر کے، اس کو روشن کر کے شعلہ جوال بنانے کی کامیاب کوشش کی ہے۔ یہی وجہ تو ہے عاشقان رسول جب خراج پیش کرتے ہیں تو یوں پیش کرتے ہیں، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ وہ امام کیسا امام ہے، اللہ اللہ، آئیے ذرا ان کا عشق رسول دیکھیں، ان کی محبت رسول دیکھیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، کہتے ہیں کہ جب زلیخا کو جناب یوسف علیہ السلام سے محبت ہو گئی تو زلیخا اپنے ہار کو بھی یوسف کہہ کے پکارتی تھی، اپنے کان کی بالیوں کو بھی یوسف کہہ کے پکارتی تھی، اپنے پانی پینے کے گلاس کو بھی یوسف کہہ کے پکارتی تھی۔ لوگوں نے کہا وہ ہر چیز کو یوسف کہتی تھی، لیکن صوفیہ کہتے ہیں نہیں نہیں، اس لیے کہ دوئی جو ہے وہ منافقت ہے، وہ محبت نہیں ہے۔ جہاں پر دوئی ہوتی ہے وہاں پر محبت نہیں ہوتی، جہاں عشق ہوتا ہے عشق بڑا باغیرت ہوتا ہے۔ یار عشق تو اتنا باغیرت ہوتا ہے کہ وہ سب سے کٹا کر کے صرف محبوب کا بنا کر کے رکھتا ہے، تو آخر گلاس کو یوسف کہنا یہ عشق زلیخا کی توہین ہے، اللہ اکبر، ہار کو یوسف کہنا یہ عشق کی توہین ہے، تو آخر پھر وہ ہار کو گلاس کو یوسف کیوں کہتی تھی؟ وہ ہار اور گلاس کو یوسف نہیں کہتی تھی، حسن یوسف میں اتنی فنا ہو گئی تھی کہ وہ گلاس دیکھتی تھی تو جلوہ یوسف نظر آتا تھا، وہ ہار دیکھتی تھی تو جلوہ یوسف نظر آتا تھا، وہ درخت دیکھتی تھی تو جلوہ یوسف نظر آتا تھا۔ اللہ اکبر، اس فنائیت کی کیفیت کو اگر دیکھنا ہے تو آئیے میرے امام کی زندگی میں دیکھیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون یقال انہو مجنون، اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے عشق رسول کو دیکھ کر لوگ اس کو پاگل نہ کہنے لگے۔ اللہ اکبر، یعنی عشق اس منزل پر پہنچے کہ لوگ اس کو پاگل نہ کہنے لگے، اس وقت تک وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ آؤ آؤ ذرا دیکھو، یہ امام اہل سنت کی فکر آپ کو بتا رہا ہوں۔ جب کوئی بندہ اللہ اکبر کعبۃ اللہ کی طرف جاتا ہے اور جانے کے بعد وہ چاہے زمزم پہ پہنچتا ہے اور زمزم پیتا ہے، سچ سچ بتانا، اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کر سنی و ایمان لگتی کہہ
کہنا آپ بھی گئے ہم بھی گئے، زمزم پہ پہنچے تو وہاں یاد کس کی آئی؟ جناب اسماعیل علیہ السلام کی، اس لیے کہ زمزم ملا جناب اسماعیل علیہ السلام کی وجہ سے ملا، ان کی ایڑیوں کے صدقے میں ملا۔ لیکن یہ امام کیسا فنا فی الرسول ہے، اللہ اکبر، کہ زمزم پہ پہنچ کر بھی ان کو ابن اسماعیل بعد میں یاد آتے ہیں، پہلے محبوب کا جلوہ نظر آتا ہے اور یوں گنگناتے ہیں، ان کو بے مانگے ملا، ان کو رگڑ کر ایڑیاں، انداز تو دیکھے، ان کو بے مانگے ملا، ان کو رگڑ کر ایڑیاں، صاحب کوثر کے ہمسر صاحب زمزم نہیں، انہیں کوثر مانگے بغیر ملتا ہے، انہیں زمزم ایڑیاں رگڑ کر کے ملتا ہے۔ ان کو بے مانگے ملا، ان کو رگڑ کر ایڑیاں، صاحب کوثر کے ہمسر صاحب زمزم نہیں۔ اللہ اکبر، جب لوگ کعبۃ اللہ شریف کی زیارت کرتے ہیں، کعبہ دیکھتے ہیں، تو لوگوں کو جناب ابراہیم و اسماعیل کی قربانیاں یاد آتی ہے نا، کہ کتنی محنت کی ہے باپ بیٹوں نے مل کر کے، کیسے عمارت تعمیر کی ہے۔ لیکن یہ عشق و محبت کا امام ہے۔ لوگ کہتے ہیں ایک بریلی کے پٹھان کا اتنا ذکر کیوں؟ تو ہم بتاتے ہیں، ہم نسب اور خطے نہیں دیکھا کرتے، نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ کعبۃ اللہ دیکھ کر لوگوں کو جناب خلیل کی یاد آتی ہے، لیکن میرا امام جب کعبے پہ نظر کرتا ہے تو وہاں بھی جلوہ محبوب یاد آتا ہے، اور کہتے ہیں ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔